السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں عویس؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اور آپ کیسے ہیں حسن؟ ہاں ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ اچھا، تو آپ دونوں کی جوڑی جو آج آئی ہوئی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کچھ خاص مقصد کے تحت آئے ہوئے ہیں، ایسے آپ اس وقت آتے نہیں ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں آپ نے مجھے، میں اچھا بھلا پڑھ رہا تھا ادھر اور آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا اس میں، تو کیا سوال ہے آپ کا، آپ بولیں۔ پچھلے کافی دنوں سے میں آپ کی جو سیریز ہے پیر بابا والی اور باقی جو آپ نے ہسٹری پہ ایک نظر ثانی کی ہے، میں نے وہ فالو کی، دیکھی، مجھے کافی کچھ جاننے کو ملا اور کافی کچھ میں نے خود بھی ریسرچ کی۔ میرے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے پیر بابا کے بارے میں اور بایزید انصاری کے بارے میں کہ دونوں تو دین کے ہی حامی تھے، لیکن یہ پھر ایک دوسرے کے خلاف کیوں، ان میں کنٹرڈکشن کیوں آئی؟ ٹھیک ہو گیا، مطلب آپ ان کی باہمی مخالفت کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے میری وہ لیکچر سیریز کو فالو کیا ہے، تو پھر آپ انٹروڈکشن میں پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ چکے ہو، تو آپ کے اپنے جب امجد ہیں تو آپ ان کو تو جانتے ہی ہیں اور ان کی وہ فیزز کو بھی سمجھ گئے ہوں گے ان ڈیٹیل، اور جب کہ بایزید انصاری کے اوپر میں ایک دو لیکچرز میں اس کے بھی بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کیے، تو اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو میں آپ کے لیے پھر ایک طرف سے انٹروڈکشن کر دوں کہ بایزید انصاری یہ وزیرستان کے علاقے میں ایک انصاری قبیلہ رہتا تھا، تو یہ اس کا ایک فرق تھا، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انصاری ہیں، یہ دعویٰ ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ انصاری ہیں۔ ارمٹ قبیلے ایسے کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ارمٹ قبیلہ ہے، اور یہ لوگ مائگریٹڈ تھے جہلم اس علاقے میں، اور اس کا باپ شیخ عبداللہ جو تھا وہ بادشاہ کے ہاں ابراہیم لودھی، اور لودھیوں کے ہاں جو تھا وہ ان کا ایک درباری تھا، عالم تھا، اور وہاں پہ سر انجام دے رہا تھا۔ جب بابر نے فتح کر لیا تو یہ بابر کے ساتھ ٹچ ہو گیا، تو یوں یہ جہلم میں اس کے گھر میں شیخ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا بایزید انصاری، یہ اس کا بیٹا تھا۔ تو یہ چھوٹا ہی تھا کہ اس کی ماں وفات ہو گئی، اور اس کی باپ نے دوسری شادی کی۔ اب دوسری شادی سے جو اس کی والدہ تھی وہ کافی سخت مزاج کی تھی اور سخت سوچن ثابت ہوئی، اس نے اس کو بہت ٹف ٹائم دیا، اور باپ بھی اس کا تھوڑا اس کے مخالف تھا، یہ پڑھنا لکھنا چاہتا تھا، یہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، علم حاصل کرنے کا اس کو شوق تھا، اور ذہین آدمی تھا، تو لیکن یہ ماں اور باپ کی اس چپکلشت میں اور ان کے نیگیٹو رویے میں یہ پڑھ نہ سکا، تو ایک قسم کا وہ نیگیٹو انوائرمنٹ نے اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کر دی تھی۔ بہرحال بعد میں یہ کچھ ادھر ادھر سے کر کے مانگے تانگے سے یہ اس نے پیری کا دعویٰ کر دیا، اور چونکہ اس کی شخصیت میں ایک نیگیٹیوٹی کا عنصر تھا، ایک محرومیت کا عنصر موجود تھا، تو یہ مقام و مرتبے کی تلاش میں نکل گیا، اور اس کے لیے اس مقام و مرتبے کے لیے اس نے دین کو بطور ٹول استعمال کر دیا۔ اسی طرح اس نے لسانیت کو اور قومیت کو بھی بطور ٹول استعمال کیا۔ اس نے مقامی زبانوں میں کتابیں لکھی، لوگوں کو ان کے اندر لسانیت کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی، کچھ انوویشنز کی دین کے اندر، نئی نئی چیزیں لانے کی کوشش کی، نئے طریقے اس نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ باقاعدہ کسی سند یافتہ پیر طریقت سے بیت بھی نہیں تھا، اس کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اپنے طرف سے اس نے ایک وضع کا معاملہ کر دیا تھا، لیکن چونکہ ذہین تھا تو اس کی باتیں میں لوگ آ جاتے تھے، یعنی کہ اس کو باتیں کرنا اور اپنی باتیں بیچنا آتی تھی۔ تو جب یہ کے پی کے علاقے میں وارد ہوا تو یہاں پر اس نے جو اپنی دعوت عام کی، روشنائی تحریک اس کو کہتے ہیں، تو اس کے چاہنے والوں نے اس کو پیر روشن کا نام دیا، تو بایزید انصاری پیر روشن کے عنوان سے یہ مشہور ہوا، اور اس کی تحریک روشنائیہ کہلائی، اور یہ پٹھانوں کے اندر ایک وبا کی طرح پھیل گئی، جیسے آج کل یہ کورونا نہیں پھیلا، تو اس طرح یہ پھیلنے لگی، کیونکہ ایک لسانیت کا اور ایک تعصب کی بنیاد پر یہ قائم تھی تحریک، اور یہ آگے بڑھ رہی تھی، اور اس کو مذہبی کور بھی حاصل تھا۔ اب
پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بنیر میں موجود تھے، ان کو وہاں پر ہوئے 17-18 سال گزر چکے تھے. انہوں نے اس سے پہلے کئی گمراہ پیروں کا مقابلہ کیا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ایک اس قسم کی وبا آ گئی ہے، تو اس شخص نے ان کو بھی ایک خط لکھا اور ان کو دعوت دی کہ وہ اس کی بیعت کریں. اور اس خط میں بڑے بڑے دعوے کیے. جب پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا خط پڑھا، بایزید انصاری کا خط پڑھا، تو ان کے منہ سے یہ بات نکلی جو کہ شاید ان کی بہت بڑی کرامت بھی ہے کہ پٹھانوں پر بہت بڑی، افغانوں پر بہت بڑی بلا نازل ہوئی ہے، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بلا ختم بھی ہوگی، اس بلا کا خاتمہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں کوئی مسلمان بادشاہ نہیں ہے. تو پھر یہاں پر آگے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے ایک بڑا خوبصورت مزید جملہ نکلا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ دین کی جو رونق ہے، دین کی جو عزت ہے، یہ علماء کے ساتھ ہے، یہ اولیاء علماء کے ساتھ ہے کی وجہ سے ہے، اور دین کی جو طاقت ہے یہ بادشاہوں اور عمراء کے ساتھ ہے. کہ دین کے اوپر کوئی اگر حملہ آور ہوتا ہے، کوئی باہر سے دین کو خطرہ ہوتا ہے اس طرح کی کوئی، تو ایک امیر، ایک بادشاہ اپنی فوج کے ذریعے، ملٹری کے ذریعے اس کو دبا کر اس تحریک کو ختم کرتا ہے. تو چونکہ اس علاقے میں کوئی موجود نہیں ہے اس طرح کا، تو یہ اللہ بہتر جانتے کہ یہ اس کا خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہرحال پھر پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ چیز بہت زیادہ گمراہ کرے گی، آپ کو ایک دم اندازہ ہو گیا، تو آپ نے بنیر سے یوسف زئی قبیلے کے بہت سے ایک وفد اپنے ساتھ اکٹھا کیا، اور یہ بایزید انصاری اس وقت ہشت نگر پشاور میں مقیم تھا، اس کا وہ مرکز تھا. تو وہاں پر اس کے پاس وہ گئے اس سے مکالمہ کرنے کے لیے، اور اس کو سمجھایا بجھایا کہ بڑے بڑے دعوے نہ کرو، یہ کام نہ کرو، دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو. اور اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کی، تو اس کو سمجھانے بجانے کی، اور جتنے بھی مسائل تھے اس کو آگاہ کرنے کی، صحیح راستے پر لانے کی پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی کہ یہ سمجھ جائے. تو جو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش جو ہے وہ انہوں نے کی، تو ظاہر ہے بعض جب دل کج ہو جائے تو پھر وہ کدھر وہ ہر اس کے اوپر انبیاء کے الفاظ اثر نہیں کرتے، تو پھر اولیاء کو جا. تو اینڈ میں اس نے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک چوٹ ماری. اس نے چوٹ ہی ماری کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اتنے دور چل کے اصلاح کرنے، تو خود آپ کے علاقے میں جو گمراہ پیر ہیں، پیر طیب، پیر ولی اور پیر ایک اور تھا، پتہ نہیں وہ کیا نام تھا اس کا، یا ان کو کیوں ہلاک نہیں کیا. تو اس پر پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت جملہ کہا جو کہ لکھنے کے قابل ہے. آپ نے فرمایا کہ ہلاکت معنوی یعنی لاجیکل کلنگ، کسی کی لاجک کو کل کرنا جس میں مطلب لاجک، ایک بندہ کوئی لاجک لاتا ہے، ایک بات کرتا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں اتنی لاجیکل بات لے آتے ہیں کہ اس کی وہ بات ٹھپ ہو جاتی ہے، اس کی لاجیکل ویلیو، علمی ویلیو بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے. لوگوں کے اوپر اس کی شخصیت کھل آ جاتی ہے. تو پیر بابا نے اس کو کہا کہ اس کو کہتے ہیں معنوی ہلاکت. اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ معنوی ہلاکت. پیر بابا نے کہا کہ علماء کے ذمے باطل کی معنوی ہلاکت ہے، تو میں نے ان کو ہلاک کر دیا. آپ نے اگر میری وہ سیریز پڑھی ہے، سنی ہے پیر بابا سیریز، تو اس پر میں نے پیر طیب اور پیر ولی کا واقعہ میں نے ان کی تفصیل میں نے اس کا ذکر کیا کہ کس طرح پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ ایک مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے وہ شکست فاش دی اور ان کو سمجھایا بجایا اور ان کا جو باطل پن تھا اس کو کھول کے رکھ دیا لوگوں کے سامنے. اور اگلا جملہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہلاکت ظاہری یا بدنی یعنی کسی کو قتل کر دینا، اس کے جسم کو قتل کر دینا، یہ کام عمراء کا ہے، علماء کا نہیں ہے. اور عمراء یہاں پہ کوئی ہے نہیں ہے، امیر کوئی ہے نہیں ہے کہ وہ قتل کرے. تو میں ظاہراً کسی کو قتل کرنے کے میری ذمہ داری نہیں ہے. بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا میری، چونکہ میں انٹلیکٹ ہوں تو میرا کام ہے اس کو انٹلیکچولی کل کرنا، نہ کہ
اس کو فزیکلی کل کرنا. تو فزیکلی کلنگ اس نے کہا کہ حکمرانوں کا کام ہے. تو حکمران تو کوئی ہمارے علاقے میں بنیادی بات مسلم معاملے میں حکومت نہیں تھی. یہ ایک علاقہ غیر ٹائپ چیز تھی. یہاں پہ کسی کی حکومت نہیں تھی, کوئی ایک حکمران نہیں ہوتا تھا. تو آپ کے جواب سے وہ لاجواب ہو گیا. بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ تم اتنے دور آ کہ ہم ادھر نصیحتیں کرو تو ادھر اپنے علاقے میں تم لوگوں نے کیا کیا. تو پھر بابا رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے. لیکن یہ اور اس کے جو بایزید اور بایزید کے جو جتنے بھی وہ تھے لوگ تھے, کیا کہتے ہیں اس کو, فالوورز تھے, انہوں نے بڑا فتنہ اور فساد پیدا کر دیا تھا پشاور اور گردنوا کے علاقے میں. جدھر بھی ان کی فالوئنگ تھی تو یہ لوٹ مار اور آگے پیچھے. تو جب تنگ آ گئے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو حد سے ہی بڑھا جا رہا ہے, تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس میں آپ نے اس کو پیغام بھجوایا اور اعلان کیا کہ اگر یہ, چونکہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا نا, آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ منصور حلاج کے بارے میں, جس نے ان الحق کا دعویٰ کیا کہ اردو میں اس کی علامہ اقبال کی پوائنٹ بھی منصور حلاج, اور بہت زیادہ شاعر بھی اس کو ریفر کرتے ہیں, بہت زیادہ اولیاء بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں. منصور حلاج ایک بہت بڑا ولی گزرا ہے, بزرگ گزرا ہے. تو اس نے ان الحق کا, یعنی کہ وہ کسی منزل میں پھنس گیا اور اس منزل تک مقام تک پہنچ گیا تو اس کو ہر چیز اللہ اللہ نظر آنے لگی. تو وہ ان الحق کرتے تنہا لگاتا رہا. تو یہ بھی اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا, جبکہ یہ اس مقام پہ تو تھا نہیں. تو پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ گمراہی پھیلا رہا ہے تو وہ اس طرح کے دعوے کر رہا ہے, تو آپ نے کہا اچھا اگر یہ اتنا بڑا مدعی ہے, اتنا بڑا دعوے دار ہے, تو پھر لوگوں کے اوپر یعنی کہ کھولنے کے لیے. تو اس مقام پر پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو لکھنے کے قابل ہے. تو آپ نے کہا کہ جب ضروری ہو تو ولی پر فرض ہے کہ وہ اپنی کرامت کو ظاہر کرے, اگر وہ ولی ہے. جب ضرورت ہو, ایسا نہیں ہے کہ ضرورت ہے اور ولی بھی ہے اور وہ اپنی کرامت ظاہر نہیں کر رہا, تو کس بات کا ولی ہے کہ ضرورت کے وقت بھی اگر وہ ظاہر نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا. تو پھر وہ نے کہا کہ جب ضروری ہو تو ولی پر فرض ہے کہ وہ اپنی کرامت ظاہر کرے. تو میں کہتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں, اٹھاتا ہوں, اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ اپنی کرامت ظاہر کرے, یہ صرف اتنا کرے کہ میری دعا سے بغیر کسی آلے سے اپنے ہاتھوں کو کٹنے سے بچا لے. اس کے ہاتھ کٹ کے گریں گے, میں دعا کروں گا, اور یہ صرف اس کو ڈیفینڈ کر لے کہ اس کے ہاتھ نہ گرے. اگر یہ اتنا بھی کر لینا تو یہ اس کا کمال, کیونکہ وہ بڑا چلاک تھا, سمجھتا تھا اولیاء کو, کیونکہ اس نے ادھر ادھر ایک دوسرے ولی بزرگ کے پیچھے اس نے بھاگا بھگا ہوا تھا. وہ بھی بننا چاہتا تھا, تصوف کے سلسلوں میں وہ آنا چاہتا تھا, وہ آ نہیں سکا. انفارچونیٹلی اس کو موقع نہیں ملا, کیونکہ باپ نے نہیں چھوڑا, ماں نے نہیں چھوڑا. ادھر سے اس کو وہ لگ گیا کہ ہمارا نام خراب ہوگا, تم فلاں کے مرید بن جاؤ گے, فلاں کے مرید بن جاؤ گے, تو ہمارا بچہ جی تو اس کا مرید ہے. تو اس کو پتہ تھا وہ بات ہے. اس نے مقابلے کے لیے نہیں آیا, وہ اس نے انکار کر دیا. جب اس نے انکار کر دیا تو ایک عالم دین تھے, بہت حج کرتے تھے وہ اس زمانے میں, حاجی محمد پاپینی, ملا محمد پاپینی. انہوں نے اس کو کہا کہ یہ پیر روشن نہیں ہے, یہ پیر تاریک ہے. اس کا نام اس زمانے سے پھر پیر تاریک پڑ گیا. تو پیر تاریک بھی کہتے تھے اس کو. بایزید انصاری پیر روشن و تاریک. تو یہ ایک چپکرش تھی. پھر اس کے بعد پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے آئے, اس کا آیا ہو گیا. پھر پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور ان کے بعد فالوورز کے بیچ میں بعد میں یہ چپکرش چلتی رہی, اور پھر کافی عرصہ بعد یہ تحریک ختم ہو گئی. پھر موجودہ دور میں بعض لوگوں نے جو کہ قوم پرست قسم کے پشتون ہیں, انہوں نے اب پھر اس کو بایزید کو پروموٹ کرنا, کیونکہ یہ قوم پرستی کی علامت تو زمانے میں اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس کو بڑی فالوئنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ختم اس کا ہونا محال ہے, مشکل ہے. تو اتنا عرصہ دبے رہنے کے باوجود آج پھر اس کی وہ معاملہ جاگ گیا. تو وہ ختم نہیں ہوا. تو یہ کچھ اس طرح کا اس کا معمولی سے ایک انٹروڈکشن تھا, اور ان کے اختلاف کی بنیادی وجہ تھی
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. اور کوئی بات جو آپ کے ذہن میں ہو یا یہ موضوع آپ کے ذہن سے ختم ہو گیا؟ بہترین، صحیح کر کے سمجھ آ گیا، بہت پیاری طرح، کافی تھا آج کے لیے. اچھا، آج کے لیے کافی ہے، اور تمہارے لیے بھی کافی ہے. چلو ٹھیک ہے.